مختصراً میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر کر دوں، جو کہ اس کا پڑھنا سننا یہ سب برکت کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے، محسن ہے، تو ان کی جس بات کا بھی ذکر کیا جائے اس کو انسان کو محبت سے، دلچسپی سے سنے، توجہ سے سنے۔ ہمارے لیے اس میں دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج فرمائے، 2 حج ہجرت سے پہلے فرمائے۔ ہجرت سے پہلے، ہجرت کہتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر قیام پذیر تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حج فرمائے۔ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 10 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں فرمایا۔ سن 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، جو گویا آپ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ 2 مہینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس کا صحابہ میں ذکر فرمایا۔ صحابہ کو جب اطلاع ملی تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت تو دور دراز کے سفر کر کے، جو مدینے کے علاوہ دوسرے مقامات پر رہتے تھے، تو وہ مدینہ منورہ ہی پہنچ گئے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے۔ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی کہ جو مدینہ تو نہیں پہنچ پائی، لیکن راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ مل گئی۔ اور کچھ حضرات ایسے تھے، بعض صحابہ وہ تھے کہ جو راستے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکے، بلکہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور ایک جماعت ایسی تھی، علماء نے لکھا میں کہ وہ میدان عرفات میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئی۔ بس جس کے کان میں بھی یہ بات پڑی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرما رہے ہیں، حج کے لیے تشریف لائیں گے، تو چاہے اس نے کچھ بھی کیا، کیسی بھی مشقتیں برداشت کی، کتنے بھی دور دراز کا سفر کیا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہو گئی تھی، 1,24,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ کی۔ اتنی بڑی جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جو حج کے لیے روانہ ہوئے تو کس تاریخ میں روانہ ہوئے، اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ مہینہ تو یہی ہے جو چل رہا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھے، اسلامی تاریخ کی معلومات کو۔ اور میں نے ایک مرتبہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم چلو آفس میں، کالج میں، اسکولوں میں مجبور ہیں، انگریزی تاریخ کے حساب سے کام چلتا ہے، لیکن اپنے جو کام کاج ہے یا کم از کم گھریلو جو چیزیں ہم لکھ دیں، اگر ہم انہیں چاند کی تاریخ سے لکھنے لگے تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ چاند کی تاریخ کا معلوم ہونا، چاند کے مہینوں کی معلومات کا ہونا، یہ فرض کفایہ ہے، ضروری ہے، اسلامی شعار ہے۔ اسلام کے جو احکام ہے وہ انہی مہینوں سے متعلق ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کون سا ذی قعدہ ہے، کون سا ذی الحجہ ہے، تو حج کا زمانہ آئے گا چلا جائے گا، اور قربانی کا زمانہ آئے گا چلا جائے گا۔ تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اپنے اولاد کو یاد کرانا چاہیے۔ 12 مہینے، تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ کس تاریخ میں روانہ ہوئے؟ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 24 تاریخ میں، دوسرا قول یہ ہے کہ 25 تاریخ میں، اور تیسرا قول یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے، لیکن ان میں راجح قول جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کا، اس کی 25 تاریخ کو آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ کل 25 تاریخ تھی، آج 26 تاریخ تھی، کل کا جو دن تھا، اور دن جو تھا راجح قول کے مطابق 12 کا دن تھا، تو 25 تاریخ کو 12 کے دن ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ عصر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ذوالحلیفہ میں جا کر پڑھی، جو میقات ہے مدینے والوں کے لیے، وہاں عصر پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام وحی فرمایا۔ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی 2 چادریں پہنی اور اپنی اونٹنی قصوہ جس کا نام تھا اس پر سوار ہوئے، اور آپ نے لبیک پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ حج قران کا احرام باندھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بتایا کہ 2-3 ہفتے پہلے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، دوسرے حج تمتع، تیسرے حج قران۔ حج افراد کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی صرف حج ہی کا احرام باندھے، حج ہی کرے، بس اس سفر میں عمرہ نہ کرے۔ اور قران اور تمتع میں ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں ہو جاتی ہیں، عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمتع کے اندر تو ایسا ہوگا کہ پہلے احرام باندھا جائے گا عمرے کا، عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا، پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے، حج کے دن شروع ہوں گے، ان میں پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ درمیان میں کچھ دن ایسے مل جاتے ہیں جن میں آدمی محرم نہیں ہوتا۔ اور قران کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا، عمرے کے افعال کر لیے، طواف کر لیا، سعی کر لی، تو طواف اور سعی کے بعد آدمی حلق نہیں کرائے گا، محرم ہی رہے گا، احرام کی حالت نہیں رہے گا۔ پھر حج کے افعال ادا کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کرائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا یہاں پر حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ قران ہی کا احرام باندھا۔ صحابہ کو اختیار دے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس رات میں وہاں قیام کیا ذوالحلیفہ میں جو میقات ہے، کہ رات میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ وادی عقیق ہے، مبارک وادی ہے، مبارک جگہ ہے، آپ یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھو۔ یہ مجھے اللہ کا حکم جبریل علیہ السلام نے سنایا، جبریل علیہ السلام نے آیا، اس لیے میں نے تو قران کی نیت کی ہے اور قران کا احرام باندھا ہے۔ صحابہ کو اختیار دے دیا تھا، چاہے تم افراد کا احرام باندھ لو، چاہے تمتع کا احرام باندھ لو، اختیار تھا۔ لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو احرام باندھا تھا قران کا احرام، دونوں عبادتوں کی نیت ایک ساتھ، عمرے کی بھی اور حج کی بھی، اکٹھا احرام باندھا، اسی کو حج قران کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ سہولت تمتع میں ہے، اس لیے عام طور سے لوگ تمتع ہی کرتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، شوق یہ ہونا چاہیے بس میرا ہر کام ایسے ہو جائے جیسا میرے نبی نے کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور لبیک پڑھا، صحابہ نے بھی زور سے لبیک پڑھا۔ تو جن حضرات نے یہ تلبیہ سنا تو انہوں نے یہی نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا۔ پھر آگے چل کر ایک پہاڑی آئی، بیدا نام کی پہاڑی، اس بیدا پہاڑی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چڑھی تو تب آپ نے زور سے لبیک پڑھا۔ مسئلہ یہ کہ جب اونچائی پر چڑھے یا نیچے اترے تو اس وقت تلبیہ زور سے پڑھے، کثرت سے پڑھے، حکم یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تلبیہ پڑھا، صحابہ نے بھی زور سے تلبیہ پڑھا۔ تو بعض صحابہ نے اسی وقت تلبیہ ان کے کانوں تک پہنچا جو آس پاس کی بستیاں ہوتی ہے یا کوئی دور تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی آپ نے احرام باندھا ہے اور ابھی تلبیہ پڑھا ہے، اس لیے نقل کرنے والے نقل کر دیتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا بیدا پہاڑی سے۔
جبریل علیہ السلام درمیان میں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ